معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام اور ان کے اہم جنگی کارناموں کے بارے میں جانیں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت خالد بن ولید پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح تھے۔ آپ کی کنیت ابو سلیمان تھی۔ آپ ہجرت نبوی سے 20 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ نے کفر کی آغوش میں آنکھ کھولی، کفر کی آغوش میں ہی پرورش پائی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ولید تھا اور آپ کی بہن کا نام میمونہ تھا، جن کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت خالد نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے والد نے انہیں تعلیم دلانے کی کوشش کی، لیکن ان کی طبیعت کا رجحان علم حاصل کرنے کی بجائے عسکری فنون سیکھنے کی طرف تھا۔ آپ بھی ابتدا میں والد کی طرح اسلام کے سخت دشمن تھے اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں پیش رہتے، لیکن جب اللہ نے آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو تاریخ میں ایک ناقابل تسخیر چٹان کی حیثیت سے لوہا منوایا۔ اہل قریش نے آپ کو جوانی میں ہی فوج کی سپہ سالاری سونپ دی تھی۔ آپ کے بھائی مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں اپنے بھائی خالد کو خط لکھا، جس کی تحریر: میرے عزیز بھائی، ساری دنیا گمراہی اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہودی اور عیسائی ہر جگہ چھائے ہوئے تھے۔ عرب اور دوسرے ممالک بت پرست تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا، لوگ مسلمان ہونے لگے، سعید روحیں کھینچی چلی آ رہی ہیں۔ تم کس انتظار میں ہو؟ حضور پاک آپ کو بڑا یاد فرماتے ہیں، بار بار آپ کا نام لیتے ہیں، گویا وہ آپ کے انتظار میں ہیں کہ تم کب اللہ کے سچے دین اور ان کے سچے نبی کی آغوش میں پناہ لیتے ہو۔ تم تو خود بڑے دانشمند ہو، سوچو تو صحیح آخر کس بھول میں ہو۔ یہ خط پڑھ کر خالد، جو پہلے ہی تھوڑا بہت اسلام کی طرف راغب ہو چکے تھے، فوراً اپنے دوست عمر بن عاص کے پاس پہنچے اور اپنے بھائی کا خط ان کے سامنے رکھ دیا۔ عمر نے خط پڑھ کر کہا، سچ پوچھو تو تمہارے بھائی نے بالکل سچ لکھا ہے۔ میں نے بھی مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا صلاح ہے؟ خالد نے کہا، تو پھر دیر کیا ہے، چلو مدینے چلتے ہیں۔ عمر نے کہا، ہاں جلدی چلو، میرا دل بے چین ہے، سوچتا ہوں اب تک دیر کیوں لگائی، کفر کی آغوش میں کب تک یوں پڑے رہیں گے؟ پھر کچھ سوچ کر کہا، ہاں یاد آیا، میرا دوست عثمان بن طلحہ بھی اسلام کی طرف رجوع رکھتے ہیں، چلو اسے بھی ساتھ لیتے ہیں۔ چنانچہ تینوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان تینوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، شکر ہے اہل مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری جھولی میں ڈال دیے۔ چونکہ غزوہ احد میں حضرت خالد کی جنگی حکمت عملی کا کافی چرچا تھا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ خالد مسلمان ہو چکے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے، یک زباں ہو کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جوق در جوق خالد اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دینے اور انہیں گلے لگانے دوڑ پڑے۔ اگرچہ بطور مسلمان سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے بے شمار جنگیں لڑیں،
لیکن ہم ادھر صرف ایک ہی جنگ کا ذکر کریں گے، جو مارکے حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے۔ ان میں ایک جنگ موتا تھی، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارث نے لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب علم سنبھال لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ ایک تاریخی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد نے فرمایا، جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا، جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ اللہ کا بندہ بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کہانی سنو آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔